لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطلب العلم من المہد الی اللحد. برادران عزیز، تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مشہور حدیث ہے، اس میں سرکار ختمی مرتبت نے ارشاد فرمایا کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد. علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر اور قبر تک، آغوش لحد میں جانے تک علم حاصل کرو. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. طلب علم فرض ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر. یہ بات یاد رہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے 3 طریقے دنیا کے اندر جو ہے وہ واضح ہیں، جو حدیث سے ثابت ہیں. ایک، کن عالما او متعلما او مستمعا ولا تکن غیرہ. سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عالم بن جاؤ، طالب علم بن جاؤ، یا علماء کی صحبت میں غور و توجہ سے بیٹھ کر سننے والے بن جاؤ. اس کے علاوہ چوتھی کسی شکل میں آپ کو نہیں دیکھنا چاہتے. امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، تفقہوا الا وانتم اعراب جہال. دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرو ورنہ تمہارا حال بادیہ نشین اور بدو جیسا ہے، جن کی نہ کوئی ثقافت ہے، نہ کوئی تہذیب ہے، نہ ان کی کوئی معاشرت ہے. عزیزان گرامی، جب بات علم کی آتی ہے تو ہمارے یہاں عام طور پر عالم کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ فقط اس کے لیے جس کے سر پہ امامہ آبا قبا ہو، یا جو مجلس میں پڑھتا ہو، یا محراب میں کھڑا ہو. جبکہ یہ تصور غلط ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کا مدرسہ اس کے لیے ہمارے پاس نمونہ عمل ہے کہ یہ جو تقسیم کی گئی کہ جی ایک دنیا کا علم ہے اور ایک دین کا علم ہے، کوئی علم دنیا کا نہیں ہے اور کوئی علم دین کا نہیں ہے. سارے علم دین کے ہیں اور سارے علم دنیا کے ہیں. آپ پوچھیں گے مجھ سے کیسے؟ بتاؤں گا کہ قرآن و حدیث، فقہ و اصول پڑھنے کے بعد بھی اگر انسان کے اوپر کسب حلال و حرام کی کیفیت طاری نہیں ہو اور وہ دین پر عمل نہ کرے تو وہ حاصل کیا ہوا علم دنیاوی علم سے بھی زیادہ خراب ہے. اور اگر کوئی شخص ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر بننے کے بعد اپنے اسلام اور دین اور مکتب کے حلال و حرام سے آگاہی حاصل کر لیتا ہے تو وہ علم دین کا علم ہے. ویسے بھی علم کی 2 ہی قسمیں ہیں، العلم و علمان. علم کی 2 قسمیں ہیں، علم الابدان و علم الادیان. یا بدن کا علم ہے یا دین کا علم ہے. بدن کا علم ڈاکٹری میں حکمت سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اس میں بھی اگر انسان یہ دیکھ لے کہ مجھے علاج کرنا ہے، مجھے انجینئرنگ کرنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، اور اس میں حلال کیا ہے حرام کیا ہے، اگر اس کے حلال و حرام کو سمجھ لیتا ہے تجارت میں، زراعت میں، صنعت میں، کسی چیز میں بھی، تو پھر انسان کا وہ علم دین کا علم ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے مدرسہ قائم کیا تو آپ ایک ہی مدرسے میں وہیں پر جابر بن حیان کو کیمسٹری پڑھا رہے تھے اور اسی جگہ کے اوپر بیٹھ کر ابان بن تغلب کو فقہ اور اصول کا علم پڑھا رہے تھے
اسی جگہ پر بیٹھ کر اپنے دیگر طلباء کو ارضیات و فلکیات، علم جبر و علم معاشیات، الجبرا اور دیگر علوم پڑھا رہے تھے۔ یہ سارے علوم امام جعفر صادق علیہ السلام نے پڑھا کر یہ بات بتا دی کہ کوئی علم دین کا نہیں ہے، کوئی علم دنیا کا نہیں ہے، سارے علم دین کے ہو جاتے ہیں اگر انسان اپنے دین کے حلال و حرام سے آگاہ ہو اور اپنے معاشیات میں، چونکہ کسب 4 ہی قسم کے ہیں، یا زراعت ہے، یا تجارت ہے، یا صنعت ہے، یا پھر نوکری اور ملازمت ہے۔ ان چاروں میں اگر آدمی کو حلال و حرام کا پتہ ہے، زراعت کس طریقے سے کی جائے، شریعت نے کیا کہا ہے اور کیا نہیں کہا ہے، صنعت کاری میں اور اسی طریقے سے ملازمت میں، تو یہ سارے علوم دین کے علوم بن جاتے ہیں۔ اور چونکہ یہ ساری چیزیں معاشرے کی ضرورت ہیں، اس لیے اسلام ایسے علم کی گنجائش نہیں رکھتا ہے کہ جس میں دنیا کو مائنس کر دیا جائے۔ نہیں، آپ فقہ کا علم بھی حاصل کریں، وہ بھی ایک ضرورت ہے، میڈیکل کا علم حاصل کریں، وہ بھی ایک ضرورت ہے، آپ بقیہ علوم کی طرف بھی جائیں، یعنی انجینئرنگ کی طرف بھی جائیں، ایجوکیشن، علم، تعلیمی طبقے سے تعلق رکھنے والے یہ جو عام تعلیم ہے اس کی طرف بھی جائیں، لیکن اس کے اندر اپنے دین کے حلال و حرام کا لحاظ رکھیں۔ مثلا اسکول کھولیں، بچوں کو تعلیم دیں، لیکن وہاں لڑکے اور لڑکیوں کو اس طریقے سے ایک ساتھ نہ رکھیں کہ کوئی ایجوکیشن میں پردہ بھی غائب ہو جائے اور نماز بھی غائب ہو جائے۔ اگر انہی اسکولوں میں نماز کا بھی اہتمام ہو، پردے کا بھی اہتمام ہو، رزق حلال کمانے میں اس بات کا لحاظ رکھا جائے، تجارت کے اندر کہ جھوٹ نہ بولا جائے، سود نہ کھایا جائے، حلال و حرام کی پہچان ہو تو اپنے آپ کو اس کے اندر رکھے۔ لہذا اس کا تعلق جو پیغمبر نے فرمایا کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے اور قبر تک، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ سارے مولوی بن جاؤ اور مولوی ہی کو عالم کہو، نہیں، طب کا ڈاکٹر بھی عالم ہے، قانون دان، وکیل اور جج بھی عالم ہے، پروفیسر اپنے سبجیکٹ کا عالم ہے، اور اسی طریقے سے زراعت کا علم رکھنے والا بھی اپنی جگہ کے اوپر عالم ہے۔ لہذا ہر علم دین کا علم ہے اگر انسان وہاں حلال و حرام کو سامنے رکھے، اور ہر وہ علم دنیا کا علم ہے بیکار ہے جس میں انسان دین کے حلال و حرام کو ایک طرف رکھے اور صرف کسب دنیا کرتا رہے۔ تو صرف کسب دنیا کرتا رہے گا تو پھر اس کے لیے کوئی علم بھی دنیا دین کا علم نہیں رہے گا۔ میں اس کے لیے آخری نسخہ بتا دیتا ہوں۔ امام جلال الدین علیہ السلام فرماتے ہیں، اے عمل دنیا کا کانک تعیش ابدا، دنیا کو ایسے حاصل کرو جیسے تمہیں ہمیشہ یہاں رہنا ہے، تعیش ابدا جیسے ابداً ہمیشہ یہاں رہنا ہے، وعمل آخرت کانک تموت غدا، لیکن دنیا کے حاصل کرنے میں آخرت کو ایسے یاد رکھو جیسے تمہیں کل مر جانا ہے۔ یعنی کسی ایسے مال کی طرف، کسی ایسی پراپرٹی کی طرف، کسی ایسے دولت کی طرف ہاتھ نہ بڑھانا جس سے تمہاری آخرت متاثر ہوتی ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔